فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہے۔ بھئی انسان ہے، کھانا خراب پکاتی ہے تو کپڑا تو اچھا دھلتی ہے نا، بچوں کی تربیت تو اچھی کرتی ہے نا۔ اگر اس کی ایک خرابی کو لے کر کے تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت آ گئی تو اس کی ان سینکڑوں خوبیوں کو یاد کرو جو اس کے اندر موجود ہیں، اور ان خوبیوں کو یاد کر کے اس کی خامیوں کو تم بھول جاؤ۔ یہ نسخہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، اگر تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں، تمہاری بات نہ مانے، تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو۔ ہمارے یہاں معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت سارے کیس آتے ہوں گے۔ طلاق کے بہت سارے کیس میں ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں ہم نے عورتوں کو جو اسلام نے، شریعت نے جو حقوق دیے ہیں، ہم نے ان حقوق کو انہیں دینے میں کوتاہی سے کام کیا ہے۔ طلاق کے بہت سارے معاملات میں مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اور جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک داغ ہو جاتا ہے، اور پھر اس عورت کی ساری زندگی جو ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے پہلے بہت لمبا چوڑا پروسیس رکھا ہے۔ طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، طلاق ایک آپشن ہے کہ جب نباہ مشکل ہو جائے تب طلاق دینا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ بیوی اگر تمہاری بات نہیں مان رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، شرارت کر رہی ہے، تو پہلا اسٹیپ یہ اسے سمجھاؤ، فعظوهن، اسے سمجھاؤ۔ اس کے بعد ہے واہجروهن فی المضاجع، بستر الگ کرو، ایک بستر پہ سونا بند کرو۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو فرمایا وضربوهن، ہلکی مار مار سکتے ہو۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے، آخری اسٹیپ ہے۔ پہلے سمجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں معاشرے کے مختلف مسائل اور معاشرے میں پائی جانے والی مختلف بیماریوں
کا کیا حل ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پر بات کرنے کے لیے علماء کو مختلف عنوانات دیے گئے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، شادی بیاہ میں ہونے والی فضول خرچی اور میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق۔ میرے بھائیوں، ایک مرد اور ایک عورت جب جوان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ایک اٹریکشن ہے مرد کے اندر عورت کے لیے، عورت کے اندر مرد کے لیے۔ اسلام نے اس جذبے کو صحیح رخ دیا ہے۔ مرد و عورت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کے مقدس رشتے میں مرد و عورت کو باندھنے کا حکم دیا ہے، اور نکاح کے ذریعے جب یہ رشتہ وجود میں آتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی محبت اور ایک ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ یعنی غور کیجئے کہ میاں بیوی کی محبت اللہ نے پیدا کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت یہ محبت نہیں پیدا کی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرد المتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح کے جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو محبت نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے، وہ دائمی ہوتی ہے، وہ پائیدار ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اسلام نے نکاح کو ایک عبادت بنا دیا، اللہ کے پیارے نبی نے اسے اپنی سنت قرار دیا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں نکاح نہ کروں، ساری زندگی ایسے گزار دوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے منع کیا۔ بعض صحابہ کی طرف سے ایسا معاملہ آیا کہ شادی ہو گئی، بیوی کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اعتراض کیا اور آپ نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ ان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، آپ نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ نکاح کا یہ مقدس رشتہ، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا بوجھ نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر النکاح ایسر، سب سے زیادہ بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہے۔ نکاح کے رشتے میں جب رشتے کی جب پہل ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی کہ ہم دینداری کو ترجیح دیں، خوبصورتی کو، خاندان کو، دولت کو ہم سائڈ رکھ دیں، سب سے اوپر جس کو ترجیح دینا ہے، جس کو پراتھمکتا دینا ہے وہ دینداری ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، جب ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو اے میری امت کے لوگوں تم دیندار عورت کو ترجیح دو۔ یہاں تک فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ،
جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ آ جائے تو تم نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ اگر تم دیر کرو گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ زمین میں فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، بگاڑ پھیلے گا، بدکاری پھیلے گی، اور آج وہ پھیل رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی رسم و رواج ہے میرے بھائیوں۔ نکاح کے پہلے جب رشتہ طے ہوتا ہے ایک رسم ہوتی ہے منگنی کے نام سے، باقاعدہ دعوتیں ہوتی ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، روپے پیسے کا لین دین ہوتا ہے، اور اب یہ تمام چیزیں اسٹیٹس سمبل بنتی چلی جا رہی۔ کیوں میرے بھائیوں؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسم و رواج کو توڑنے آئے تھے۔ ہر وہ رسم جو معاشرے اور سماج کے لیے مضر ہو، جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، میرے نبی اس رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرا نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے، میرے نبی اس دنیا میں آئے ہیں تم کو رسم و رواج سے آزاد کرنے کے لیے، ان گندگیوں سے آزاد کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف نکاح کیے، آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے۔ آپ اس نکاح کی تفصیلات آپ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، کتنی سادگی کے ساتھ وہ نکاح ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف، اللہ کے پیارے نبی کے وہ صحابی جو مدینہ آنے کے بعد تجارت کے ذریعے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کو معلوم بھی نہیں کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے۔ ان کے کپڑے کی زردی کو دیکھ کر کے پیارے نبی نے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کیا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا۔ یہ نکاح ہوتے تھے اللہ کے رسول کے دور میں۔ آج ہمارے یہاں شادی کے پہلے، پھر شادی کے موقع پر، اور پھر شادی کے بعد رسم و رواج کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ خاص طور سے لڑکیوں کے جو والدین ہوتے ہیں، ان رسم و رواج کو پورا کرتے کرتے ان کی عمریں کھپ جاتی ہیں میرے بھائی۔ ایک متوسط آمدنی والا انسان، ایک روزانہ کھانے کمانے والا انسان ان رسم و رواج کے لیے، ان فضول چیزوں کے لیے قرضے لیتا ہے۔ ناک کی بات ہوتی، عزت کی بات ہوتی، اسٹیٹس کی بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو اتنا آسان بنایا تھا، ہم نے آج اس کو مشکل بنا دیا۔ ہمارے بنارس میں ہمارے یہاں جو بنکر برادرانہ تنظیم کا ایک نظام ہے، اس نظام کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ بنارس کے باہر مختلف علاقوں میں نے دیکھا اس سے بھی زیادہ برائیاں ہیں، اس سے بھی زیادہ رسمیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں اب بہت ساری چیزیں سامنے سے نہیں ہو رہی ہیں، بیک ڈور سے ہو رہی ہیں۔ یہ طے کر دیا گیا صاحب 5 برتن دینا ہے۔ 5 برتن کون دیتا ہے بھائی؟ دنیا بھر کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی اور قرآن و سنت کی تعلیم میں کیا کوئی ایسی تعلیم ہے کہ بیٹی کے باپ کے اوپر کسی قسم کا بوجھ ڈالا جائے؟ جہیز نام کی کوئی چیز ہے شریعت کے اندر؟ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، حدیث کی کتابوں میں کہیں جہیز کا چیپٹر ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کیا، مسند احمد کی روایت ملتی ہے جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیر وقربۃ ووسادۃ ادم حشوھا لیف۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر چند ضرورت کی چیزیں دی، ایک چادر دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک تکیہ دیا جس میں اسکر گھاس بنی تھی۔ یہ جہیز نہیں تھا، یہ بات ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے۔ اگر جہیز ہوتا اللہ کے پیارے نبی اپنی تمام بیٹیوں کو جہیز دیتے۔ یہ جہیز نہیں تھا، چونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت فاطمہ کے والد اور حضرت علی کے بھی گارجین تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو طالب کے انتقال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے تھے، تو اللہ کے نبی یہاں سسر کی حیثیت سے بھی اور ایک باپ کی حیثیت سے بھی حضرت علی کے نکاح کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ہم اس کو دلیل نہ بنائیں، ورنہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کے نکاح میں کب جہیز دیا میرے بھائی؟ ہمارے یہاں بارات کا سسٹم ہے۔ یہ بارات خالص عجمی لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے۔ اسلام میں قرآن و سنت میں کہیں بارات کا تصور نہیں۔ ہمارے یہاں بارات ایک دم لازم اس کو بنا دیا گیا، اور ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹی کا جو باپ ہے
وہ بیچارہ مختلف ان رسموں کے بوجھ تلے دب گیا۔ آج بیٹیاں بوجھ مانی جاتی ہیں معاشرے میں، بیٹیوں کا باپ وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے جہیز کی، بارات کی، اور اس کے بعد شادی کے بعد جب بچے ہوتے ہیں دیکھا ہوا ہے، بیا ہوا ہے، فلاں ہے، ان فضول رسموں کی وجہ سے آج میرے بھائیوں زندگی عجیب بن چکی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ اسلام صرف 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کا نام نہیں ہے۔ اسلام آپ کے معاملات، آپ کی تجارت، آپ کی شادی بیاہ، وہاں پر بھی اسلام اپلائی ہوتا ہے، وہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، ہمارے ماتھوں پر سجدے کا نشان ہے، ہمارے گھر میں دینداری ہے، اور ہمارے گھر میں یہ تمام رسمیں نبھائی جا رہی ہیں میرے بھائیوں، اور ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے کہ ہم ان رسموں پر چوں اور چلا کر سکیں۔ نکاح کو آسان کرو، تبھی اس نکاح کے اندر برکت پیدا ہوگی میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے موضوع کا دوسرا جو پہلو ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ حقوق کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے شوہر کے اگر ہم حقوق کی بات کریں تو شوہر کا بنیادی حق بیوی کے اوپر یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی جنسی ضروریات کو پورا کرے، جو نکاح کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء الیہ، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو بیوی کو نفل روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد، شوہر موجود ہے تو نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نہ رکھے۔ یہ شوہر کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے نکاح کے بعد۔ اس کے بعد بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو گھر گرہستی ہے، گھر گرہستی میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عورت کا نگراں اور ذمہ دار بنایا ہے، کیونکہ کما کے لاتا ہے مرد، اس کو بیوی کو کھلانا پلانا پہنانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھر کی اس یونٹ کا ہیڈ بنایا ہے مرد، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت من ابواب الجنة شاءت، جب عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اختیار دیا جائے گا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوہر کی اطاعت یہ بہت بڑا حق ہے بیوی کے اوپر شوہر۔ اسی طریقے سے ایک اور حق ہے شوہر کا کہ بیوی شوہر کی کہ ناپسندیدہ شخص کو گھر میں آنے نہ دے۔ اگر شوہر نے کہہ دیا فلاں شخص کو گھر میں انٹری نہیں ملنی چاہیے تو نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں جو تعلیمات دی تھی اس میں ایک تعلیم یہ بھی تھی، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا مِمَّن تَكْرَهُونَهُ، کہ اے لوگو تمہاری بیویوں کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے انسان کو نہ آنے دے، تمہارے گھر میں کسی ایسے انسان کو نہ آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کون سی بیوی سب سے بہتر ہے، ای النساء خیر، کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، شوہر کوئی حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے، ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، اور اپنی عزت کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناگوار ہو سکے۔ یہ بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے۔ اب اس کے اپوزٹ شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں وہ حق بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کے ساتھ ان کو رکھو۔ بیوی کے جائز جو شوق ہیں، جو ارمان ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا کرے۔ یہ ایک طرفہ رشتہ نہیں ہے، یہ ایک طرفہ رشتہ نہیں کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے
اور شوہر بیوی کو جو ہے غلام سمجھے، اس کو لونڈی سمجھے، نہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو شوہر کو حاصل ہیں۔ جس طریقے سے شوہر کے اوپر بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے بیوی کے حقوق بھی شوہر کے اوپر ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اس معاملے میں مشعل راہ ہے۔ آپ کی مختلف بیویاں ہیں اور آپ نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی مثال پائی۔ بھئی اللہ کے نبی سے زیادہ بزی اور آپ سے زیادہ مصروف اور آپ سے زیادہ سنجیدہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ مگر اپنی تمام مصروفیات کے باوجود، اپنی تمام سنجیدگی کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ تفریح بھی کرتے تھے اور ان کے تمام حقوق ادا کرتے تھے۔ اور آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو، اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی فیملی کے، اپنے پریوار کے۔ تو شوہر کے اوپر یہ بہت بڑا حق ہے بیوی کا۔ اسی طریقے سے شوہر کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ وہ بیوی کے روٹی کپڑا مکان نان و نفقہ اور اس کے کپڑے کا معقول انتظام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اس خطبے میں یہ بھی کہا تھا ایھا الناس اتقوا اللہ فی نسائکم، اے لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے جب نکاح کیا تھا، مولوی صاحب نے اللہ کا کلام پڑھ کے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے حلال کیا تھا، تو تم نے اللہ کی امان میں اپنی بیویوں کو لیا تھا، اللہ کے نام سے تم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا تھا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمے کی بنیاد پر تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوئی تھی۔ کل تک جس عورت کو دیکھنا حرام تھا، آج وہ سر سے پیر تک تمہارے لیے حلال ہو گئی اللہ کے کلمے کی بنیاد پر۔ تو اے لوگوں، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کسوتہن ورزقہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کو تم اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، یہ ان کا حق ہے تمہارے اوپر۔ حضرت معاویہ القشیری ایک صحابی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی یہ نہیں پوچھتا، آج مرد حضرات کیا پوچھتے ہیں؟ بیوی ہماری کتنی خدمت کرے، بیوی کے اوپر ہمارے کیا حقوق ہیں؟ یا صحابی آ کر کے اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ ان تطعمھا اذا طعمت، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ باہر تم مرکب غذائیں کھا رہے ہو، بیوی بیچاری گھر میں دال چاول کھا رہی ہے، یہ انصاف نہیں ہے صاحب۔ جو تم کھا رہے ہو بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا ابْتَسَيْتَ، اور جس معیار اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اسی معیار کا اس سے بہتر اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی اگر غصہ آ جائے اور بیوی بدتمیزی کر دے، بدزبانی کر دے، ناراض ہو جاؤ تم، تو کبھی غصے میں اس کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی گالی گلوچ مت کرو۔ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور کبھی ناراضگی ہو جائے تو یہ ناراضگی گھر کے باہر نہ جائے۔ بیوی سے اگر غصہ ہو، ناراض ہو، تو گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر ہی رہ کر کے باہر نہ جائے۔ یہ بیوی کا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر میرے بھائی۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ قانون سے نہیں چلتا میرے بھائی۔ یہ شریعت میں ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لیے کیا قانون ہے، بیوی کے لیے کیا قانون ہے، یہ رشتہ قانون سے نہیں چلتا ہے۔ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب میری بیوی نے کہا ہے کہ ساس کی خدمت کرنا کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں؟ ساس کی خدمت کرنا کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں؟ اگر ثابت ہے تو میں ساس کی خدمت کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ تو مفتی صاحب نے کہا جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ کہاں لکھا ہے کہ 5000 کا تم کو وہ لہنگا اور کپڑا لا کر کے دے؟ کہاں لکھا ہے کہ تم کو شاپنگ مال میں ہزاروں کی اور لاکھوں کی جو ہے تم کو شاپنگ کرائے؟ تو یہ رشتہ جو ہے یہ قانون سے نہیں چلتا ہے۔ بیوی اگر یہ کہتی ہے کہ میں ساس کی خدمت نہیں کروں گی، میں گھر کے کام نہیں کروں گی، اور یہ چیز میرے اوپر واجب نہیں ہے اور یہ چیز میرے اوپر واجب نہیں ہے، تیرے اوپر یہ واجب ہے کہ تو شوہر کو خوش رکھے، اور شوہر کی خوشی میں یہ چیز شامل ہے کہ تو شوہر کی ماں کی بھی خدمت کرے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ساس اگر یہ چاہتی ہے کہ میری بہو مجھ کو ماں کا درجہ دے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے، معیار الگ الگ نہ ہو، اسٹینڈرڈ الگ الگ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ رشتہ جو ہے نا میاں بیوی کا، یہ قانون سے نہیں چلتا، محبت سے چلتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے چلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اس بات کو یاد کر لو، انشاءاللہ کبھی آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔
کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہے۔ بھئی انسان ہے، کھانا خراب پکاتی ہے تو کپڑا تو اچھا دھلتی ہے نا، بچوں کی تربیت تو اچھی کرتی ہے نا۔ اگر اس کی ایک خرابی کو لے کر کے تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت آ گئی تو اس کی ان سینکڑوں خوبیوں کو یاد کرو جو اس کے اندر موجود ہیں، اور ان خوبیوں کو یاد کر کے اس کی خامیوں کو تم بھول جاؤ۔ یہ نسخہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں، تمہاری بات نہ مانے، تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو۔ ہمارے یہاں معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت سارے کیس آتے ہوں، طلاق کے بہت سارے کیس میں ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں ہم نے عورتوں کو جو اسلام نے، شریعت نے جو حقوق دیے ہیں، ہم نے ان حقوق کو انہیں دینے میں کوتاہی سے کام کیا ہے۔ طلاق کے بہت سارے معاملات میں مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اور جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک داغ ہو جاتا ہے، اور پھر اس عورت کی ساری زندگی جو ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے پہلے بہت لمبا چوڑا پروسیس رکھا ہے۔ طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، طلاق ایک آپشن ہے کہ جب نباہ مشکل ہو جائے تب طلاق دینا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ بیوی اگر تمہاری بات نہیں مان رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، شرارت کر رہی ہے، تو پہلا اسٹیپ یہ اسے سمجھاؤ، فعظوہن، اسے سمجھاؤ۔ اس کے بعد ہے وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کرو، ایک بستر پہ سونا بند کرو۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار مار سکتے ہو۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے، آخری اسٹیپ ہے۔ پہلے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو، اس سے بھی بات نہ بنے تو اس کے اوپر ہلکی مار مار سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر بیوی اتنے پر مان جائے تو تم اپنے آپ کو بہت بڑے مت سمجھو، تم زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی اور اپنی بلندی کی صفت یہ بیان کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ اے مردو، تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ میں تو قوام ہوں، میں تو گھر کا نگراں ہوں، میں بیوی کے اوپر ظلم و ستم کر سکتا ہوں۔ اگر تم نے اپنی بیوی پر ظلم کیا تو وہ ذات موجود ہے جو تمہارے ظلم پر تمہاری پکڑ کرے گی، جو سب سے بڑی ہے، سب سے بلند ہے، اس ذات سے ڈرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، زوجین کے حقوق کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آج کا یہ پروگرام جس میں مختلف سماجی اور معاشرتی موضوعات پر علماء کرام کو دعوت دی گئی، یہ پروگرام صرف سننے کے لیے نہیں ہے، ہم ان کو عملی جامہ بھی پہنا ہے۔ شادی بیاہ میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ہمارا جو امیر طبقہ ہے وہ پہل کرے اور کوشش کرے کہ ہمارا نکاح سادگی کے ساتھ، کوشش کرے اجتماعی نکاح ہوں۔ اور آج جس امت کے بچے پڑھائی کے بغیر، کتنے ٹیلنٹڈ بچے پڑھائی سے محروم ہیں۔ کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا کتنے مریض علاج کے ابھاؤ میں مر گئے۔ جس قوم کے اندر علاج کی قلت ہو اور ہاسپٹل کم ہو، تعلیم گاہیں کم ہو، آج اس امت کے عمراء اور اس امت کے مالدار لوگ شادی بیاہ کی فضول رسموں کے نام پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں۔ شرمانی چاہیے میرے پاس۔ ہم نکاح کو سادہ بنائیں، آسان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مرتے دم تک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔